کون سی وہ بڑی طاقت ہے جو آپ کو نہیں روک پا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ نہ جھنڈا اٹھا سکتا ہے، نہ ٹوپی پہن سکتا ہے، نہ نعرہ لگا سکتا ہے. آپ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں لوگوں کو شمولیت کروا رہے ہیں. وہ طاقت کا راز کیا ہے اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں آپ کو صاف سا بتا دوں، کسی ایک وکیل پہ اتنے پرچے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی وکیل پہ ہوئے ہی نہیں ہے. خادم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. 8 ہوئے ہیں اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے 4 کہیں اور بھی درج ہوئے ہیں، تو 12 تک تعداد پہنچ گئی ہے. میں پھر کہوں گا مونا بھائی لگے رہو، 12 کو 1200 بنا دو. جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتے ان پرچوں کو. نمبر 1. اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے. آپ کو علم ہے، آپ میرے ساتھ گئے، میرے گھر کو، میرے فارم ہاؤس کو انہوں نے گرایا، نقصان دیا انہوں نے. کسی ایک وکیل کا کوئی وہ بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں لی ہے. انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، وہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے مجھے ہر طرف سے، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا. اب اس کے بعد جو ہے میں بالکل کلم کلا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے، مزید بھی پرچے کریں گے، ماریں گے، اغوا کریں گے یا گولی ماریں گے. تو لہذا میری ہمت میری طاقت ہے، میرا حوصلہ میری طاقت ہے. اور میں ہمت اور حوصلے کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا. اپنے تئیں میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس بیڑے کو دیکھیں. 4 میں گیا، ایک جگہ پہ تالے لگائے، آپ کو علم ہے. دوسری جگہ پہ گیا، وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی. تو تیسری جگہ میں ڈٹ گیا. ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ ورکر تھے، تو پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی. اب ہم نے کورٹ سے اجازت لے لی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عدالت سے مجبور ہو کے اب وہ ڈپٹی کمشنر ہمیں اجازتیں بھی دے رہے ہیں. اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں. 10 دسمبر کو یاد کریں نا، یعنی 9 مئی کے بعد فوراً میرے بیانیے میں کوئی لغزش آئی ہو، کوئی کمزوری نکات فیل کی ہو تو بتا دے. انشاءاللہ. دیکھیں، سب کو میں ایک بات بتا دوں، لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغوا ہو گئے. میں بالخصوص پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس پہ مجبور کیا، مار پیٹ کے، لٹکا کے، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گی نہیں جو شرمساری اور ذلت بری آنکھوں کے ساتھ میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی. اور نہ بھی ایسی زندگی کی ضرورت ہے جہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں، خان کی غیبت کر لیں اور پھر ان عوام میں پھریں. تو لہٰذا سب کو علم ہونا چاہیے، آپ ہمیں اغوا نہیں کریں گے، آپ ہم سے ہماری زندگی چھینیں گے. سوال یہ ہے کہ ذرا عمران خان کے کیس کا بات کی جائے تو سائبر کیس میں تو آپ خوشی منا رہے ہیں اسلام آباد کے فیصلے پر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر. تو کیا تو شفانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کے جو کیس ہے اس میں بھی کیا عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اور رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات میں خان صاحب نے خبر بنائی کہ جو انٹرویو تھا اس پر کیا رد عمل دے رہے تھے؟ بہت غصہ تھے، اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات جو ہیں کس معیار اور کس حد تک گر چکی ہے. وہ بتا رہے تھے نا کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا تھا. اسی خاور منیکا کا کچھ مہینے پہلے کا بیان دیکھ لیں. اب کرپشن میں پکڑا، 2 مہینے بعد ٹی وی پہ ایک اینکر کے ذریعے لا کے ایک دوسرا بیانیہ دلوا دیا. میں پتا تھا، آپ دیکھ لیں. میں نے اس پہ کوئی 25 دن قبل یا 22-23 دن قبل میں نے ویڈیو چلائی تھی کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے. میں نے کہا خاور منیکا سے یہ یوں گلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا ہم نے پریمپٹ کیا تھا پہلے سے. تو یہ پروگرام جو ہیں یہ پہلے سے انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. یہ جس دن ٹیلی کاسٹ ہوا ہے یہ اس دن کی ریکارڈنگ نہیں ہے. یہ کم و بیش 20 سے 25 دن پرانی ریکارڈنگ ہے. اور اس کو انہوں نے جو ہے، یہ بھی ایک جرنلسٹک بددیانتی ہے. آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو کتنے بجے آپ نے ریکارڈ کیا. میرا خیال ہے ہمارے دوسرے ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں. اطلاعات نہیں ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن آفیشیل ٹویٹر پہ. جی ہاں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا. تو آپ کو لگا نہیں کہ شیرو جیسا لفظ آپ نے نام مناسب بولا ہے؟ کیونکہ یہ صحافت کی بھی توہین ہے. اگر ایک طرف انٹرویو ہوا ہے تو آپ نے برابری کر دی، کیا یہ واپس نہیں ہے؟
اچھا میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں آپ خان سے وابستہ لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کے نوکر کو, یہ صحافت ہے. پہلے تو اس صحافی کو اس حرکت پہ معافی مانگنی چاہیے. اس کے ملازم کو, آپ گھریلو ملازم کو بلا رہے ہیں اور ان ملازم سے آپ کیا کہلوا رہے ہیں, کیا باتیں ان سے کہلوائی گئی. تو اگر آپ اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں اسی شیرو کا, بہت سارے صحافیوں نے بڑے ہی تنقید آمیز اور بڑے ہی سارکاسٹک مینر میں شیرو کا ذکر کیا ہے. اچھا ایک منٹ اس میں موضوع ہے. بات یہ ہے ہم ایسے صحافیوں پہ, ان کے اس کردار پہ غصے میں ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ صحافت تک اپنے آپ کو محدود کریں نا جی. کبھی سابقہ شور کو لا رہے ہو, کبھی پی ٹی آئی کے اغوا شدہ ممبر کو لا رہے ہو, کبھی آپ سابقہ ملازم کو لا رہے ہو. صحافت اب اس حد تک محدود ہو گئی ہے. جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہے ہیں, وہ خود, ان کا یہ والنٹری ڈیسیجن نہیں ہے. تو ایسے لوگ شیرو کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. شیر افضل مروا صاحب, آپ دل بڑا کرتے ہوئے نا, دیکھیں یہ میری صحافی کمیونٹی ہے, آپ کے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. ان بیچاروں کی دل آزاری ہے, یہ آپ اگر آپ میں سے موجود کسی صحافی کی دل آزاری ہے تو دل سے میں معافی مانگتا ہوں. نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ میرے لیے محترم ہیں, آپ میرے لیے محترم ہیں. آپ یقین کریں, آپ کبھی جتنے بھی صحافی حضرات موجود ہیں, آج ایک صحافی لاہور سے میرا انٹرویو کرنے آیا تھا. وہ بیچارہ صبح سے منتظر تھا کہ 7-6 گھنٹے اس کو انتظار کرنا پڑا. ایک بچی بھی اس کے ساتھ تھی. تو جب میں نے انہیں کہا کہ, اس نے کہا جی 20 منٹ مجھے دیں. تو انٹرویو کرتے کرتے اچانک اس نے کہا جی تھینک یو سو مچ. وہ میرے خیال میں 14 یا 13 منٹ پہ اس نے انٹرویو ختم کیا. تو میں بھی خوش ہوا کہ چلو جلدی چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں, آپ نے وقت سے پہلے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جی یہ آپ کا جونیئر اشارے کر رہا تھا کہ جلدی ختم کرو. تو میں نے, یہ موجود ہوں گے, تو میں نے انہیں کہا جونیئر کو کہ آپ کا کام کیا تھا کہ اس کو اشارے کرے, یہ ہمارے مہمان ہیں. میں صحافیوں کا بالکل دل سے احترام کرتا ہوں. آپ یہ جتنے سوشل میڈیا کے لوگ, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ہم آپ تمام کا, اور جو نہیں ہے میڈیا پہ موجود ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ, ان کا بھی احترام کرتے ہیں. سب سے دستبستہ عرض ہے, ہماری کوئی آپ سے عداوت ہی نہیں ہے. آپ ہمارے لیے صحافی ہیں تو آپ ہمارے لیے ہیرو ہیں. آپ صحافت تک محدود رہیں نا, آپ ہمارے ساتھ عداوت نہ کریں, پارٹیسن کردار نہ ادا کریں. آپ ہمارے لیڈر کی, ان کی اہلیہ کی کردار کشی میں ایک اعلی-کار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. تو تب پھر آپ توقع نہ رکھیں نا کہ ہم ان چیزوں کو کنڈون کر دیں گے. ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے, اس کی عزت, آبرو, اس کے اہل خانہ سب کو تحفظ دینا ہے. تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا, آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا میں, اور ایک دفعہ پھر جو ہے آپ تمام جو ہیں جتنے موجود ہیں, صرف اگر وہ بات تھی شاید ایکسیسو تھی, مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن پھر بھی آپ تمام دوست جو ہیں میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ہیں. آ جائیں جی, تھینک یو سو مچ.